کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت۔ واہ، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ آہا، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت۔ واہ دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ واہ، یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑا واضح اور نمایاں طور پر جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، وہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح رہے۔ وہ شخص جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کرے، اس کی زندگی دنیا کے لیے نہیں ہوتی۔ واہ، وہ دنیا میں ہونے کے باوجود اس کی زندگی حیات آخرت میں شمار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لہٰذا ہماری اس گفتگو سے وہ شخص مستثنیٰ ہوگا جو شخص اللہ رسول کی فرما برداری، تابعداری میں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، ایک عام فرد سے لے کر حکمران طبقے تک، جہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے، اگر اس سرکل میں کر رہا ہے جو اللہ رسول نے قائم کیا ہے، تو اس کی یہ زندگی حیات آخرت میں ہے۔ واہ واہ واہ، اس کی زندگی جاویدانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات بھی پہلے میں پیش کر دوں، جہاں کہیں ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں، اس کا قطعی طور پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ محنت مزدوری کرنا، دولت کمانا چھوڑ دیں۔ صحیح بات۔ یہ کمانا بہت بری چیز ہے، صحیح بات۔ ایسا بالکل کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام میں دونوں طرح کے کانسیپٹ تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کے میلان اور نفس کے غلبے سے دولت کمانے پر رسول اللہ زیادہ عزیز سمجھا، سبحان اللہ۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ واہ واہ، کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جن کا طبعی میلان یہ تھا کہ وہ دولت کماتے تھے اور کما کر اپنے نفس اور اپنے مال دونوں سمیت دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت، بندگان خدا کو سہولیات فراہم کرتے تھے۔ واہ، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جناب صدیق اکبر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ تھے، متعدد صحابہ اکرام۔ تو دولت کمانا بنفسی ہی برا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمانے والے کی سوچ پر۔ اگر وہ دولت کما رہا ہے جائز ذرائع سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصرف بھی اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ واہ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میری امت میں جو سب سے پہلے امیروں میں داخل ہوگا، واہ، وہ اغنیائے امت میں سے عبد الرحمن بن عوف ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے اپنی دولت کا استعمال بہت اچھا کیا۔ واہ، اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے آپ تیور بھانپ لیں گے قرآن کے تیور کیا ہیں دنیا کے بارے میں۔ فرمایا، اعلموا، لوگو جان لو، کان کھول کے سن لو، خبردار ہو کے سن لو یہ بات، انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آئے ہائے، کھیل کود ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے، ہاں، یعنی اس کے نفسانی لیے کھیل خواہشات کا تماشا ہے۔ اسیر جو ہو جائے، ہے نا؟ جو اسیر ہو جائے خواہشات کا۔ لیکن جو اللہ رسول کے رضا کے لیے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ واہ واہ، واللہو، آگے فرمایا وزینہ، اور دنیا کی زندگی تو زینت ہے۔ جیسے یہ زینت اختیار کی جاتی ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، دیگر جو طریقوں سے زینت، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، بات یہاں ٹھیک ہے۔ دنیا کی زندگی زینت ہے، اور زینت کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، جیسے ہی آپ نے منہ دھویا زینت گئی، تو یہ تو زینت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ واہ، لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور دنیا کی زندگی آخر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر اور برتری کا اظہار کرنا ہے۔
وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے سامنے مال اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرنا، ٹھیک ہے، زیادتی چاہنا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اور بڑھ گیا، میرے پاس بھی اور آ جائے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، میرے پاس 2 ہوں، بس چاہت زیادہ یعنی دنیا کی ترقی کی دوڑ میں اپنے آپ کو لگا دیں انسان۔ اچھا، اب اس ساری بات کو نا قرآن اب ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے بارش برسی اور زمین سے گرینری اگی، خوبصورت پیداوار ہوئی، فصل پک گئی، کسان کو بڑی اچھی لگی، اچانک کوئی آفت آئی، وہ ساری فصل تباہ ہو گئی، وہ زرد پہلے پڑی، پھر وہ بیکار ہو کے رہ گئی۔ فرمایا یہ مثال ہے اس شخص کے لیے جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اس طرح کہ اس نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ بہت کچھ اکٹھا کر لیا، امپائر بنائی، اپنی امپائر بنا لی، اچانک موت کی ہچکی آئی، سب ختم، وہ مر گیا، اور جو کمایا تھا اکٹھا کیا تھا سب اس کے لیے بیکار۔ اچھا اتنی ریلیونٹ بات ہے، ایک جملہ پھر آپ بات آگے کیجئے، اتنی ریلیونٹ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ کورونا کے بعد کئی کیسز ایسے آئے، اربوں پتی لوگ تھے، اربوں پتی لوگ جو اپنی پلاننگز اور میٹنگز شیڈیول کر کے بیٹھے تھے، ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ڈھیر ہو کے رہ گیا۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ہائے ہائے ہائے، حالانکہ اس کا مال صرف 3 ہے، جو اس نے کھایا اور اس سے لطف اندوز ہوا، جو اس نے پہنا اور جو اس نے اچھے کام کیے آخرت کے لیے، یہ اس کا مال ہے، باقی سب تو وارثوں کے لیے، وارثوں کا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت اچھی تمہید آپ نے ماشاءاللہ فرمائی۔ جی پروفیسر درانی صاحب، اب ذرا آپ بتائیے، یہ احادیث اس حوالے سے تو بڑا کیٹیگوریکل بتاتی ہیں، ہم کس دھندے میں الجھ گئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں تو میں نے ابھی ہم افطار سے پہلے بات کر رہے تھے، قائرہ صاحب موجود تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہیں لیکن دنیا آپ میں نہیں ہے، اہل بیت کا عمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں دنیا آپ میں نہیں ہے، یہی صحابہ یہ اولیاء کا طریق۔ جی بتائیے حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بنیادی طور پر انسان کی فکر کے اندر جو زندگی کا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارے ہاں اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھ لیا۔ جب اس کو کل زندگی سمجھا تو پھر یہاں کے عیش کو اور یہاں کی عشرت کو اور یہاں کے مقام کو اور عہدے کو پانے کے لیے اپنی ساری تگودو انہوں نے صرف کر دی، بالکل ایسے، اور اس کے لیے ہر اصول کو بھول گئے، ہر ضابطے کو بھول گئے، اخلاقی قدروں کو بھول گئے، اور دھن دھونس دھاندلی جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے طاقت اقتدار اور عہدے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حقیقت میں ہمارے جو تصور ہے قرآن نے جو دیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اس سے پہلے زندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، یہ اس کا ایک دوسرا فیز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، موت کو ہم نے چکھنا ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے، اور پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ جو بندہ زندگی کے تصور کو یوں سمجھ لیتا ہے، وہ غالباً علامہ نے فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ جب تصورات میں زندگی کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ سرکار کی احادیث کی روشنی میں سرکار نے قولاً و فعلاً دونوں اعتبار سے، یہ نہیں کہ صرف تقریر فرمائی اور لوگوں کو صرف آخرت کی ترغیب دی اور زہد عن دنیا کی موٹیویشن دی اور اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی۔ سرکار کی اپنی حیات طیبہ یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کئی ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا کرتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ، اور سرکار کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ بنیں، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، اور پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے پھر کوہ تہامہ، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ اللہ، مگر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں باری تعالیٰ، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن
میں چند لقمے اللہ کھاؤں تیرا شکر ادا کرتا رہوں, دوسرے دن میں فاقے سے رہوں اور میں اللہ صبر کی کیفیت میں رہوں. یعنی نبی بادشاہ نہیں, نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. فقر اختیاری کو سرکار نے اختیار کیا. اللہ. اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر تشریف فرمائے. ہائے 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 کیسے اور اچھی جب مثال. آقا وہاں سے اٹھے تو آپ کے کمر انور پر اور بازو پر ہم نے کھجور کے نشانات دیکھے, چٹائی کے نشانات. چٹائی کے اللہ کھجور کے اللہ. نشانات دیکھے. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر نہ بنا دیں؟ اللہ. سرکار نے فرمایا اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا, ہائے ہائے ہائے. اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا, میں تو اس دنیا کے اندر ایسے ہوں جیسے ایک درخت سایہ دار کے نیچے اللہ اللہ. کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک چھوٹا سا بریک ٹائم ہے, اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے. اللہ اکبر. اگرچہ جنید بھائی یہ بات بتانا بھی ضروری ہے, یہ وقفہ اگرچہ مختصر ہے ہاں مگر اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ مختصر وقفہ اتنا اہم ہے واہ کہ اس واہ. کے بعد والی واہ واہ. ساری زندگی کی اسی پہ بیس کامیابی کا کرتی ہے. دار و مدار اسی پر بیس کرتی ہے. واہ کیا اچھی بات ہے.